زرش سمیع نے بڑی توجہ سے پکارا، وہی پرانا محبت بڑا لہجہ لیے لہجہ تھا اس کا دل ایک لمحے کو بے قابو ہوا۔ تم نے جو چاہا میں نے تمہاری ہر بات مانی، صحیح غلط میں تمہارا ساتھ دیا کہ تم حق پر ہو۔ ہماری طرف سے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، میں نے ہر موقع پر تمہارا ساتھ دینے کی نہ صرف کوشش کی بلکہ تمہاری ہر موقف اور واقعات کے تحت پرکھتے ہوئے جسٹیفائی بھی کیا۔ سمیع کچھ پل خاموش ہوا۔ ہمارا رشتہ ایسا ہے کہ اس میں ہم دونوں کے لیے بہت ساری گنجائش نکلتی ہے۔ امی کا ناراض ہو کر حالانکہ ہاں چلے جانا اور پھر بعد کے گھریلو حالات کی وجہ سے میرا رویہ تمہارے ساتھ کچھ سنجیدہ ہو گیا تھا کہ میں امی اور ابو کی وجہ سے پریشان تھا، لیکن تم سے کسی بھی قسم کی ناراضگی نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے۔ سمیع نے دیکھا، وہ سر جھکائے ہونٹ کچلتی عجیب ششوپن میں تھی۔ یہ حادثہ کسی کے بھی وہم و گمان میں نہ تھا۔ اگر اس حادثے میں خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا جیسا کہ اللہ نے بال بال بچایا ہے یا پھر عمر بھر کا کوئی نقصان، تو زرش کیا تمہیں تب بھی کوئی فرق نہ پڑتا؟ سوال ایسا تھا کہ وہ خود پر ضبط کرتے ایک دم ضبط کھو گئی اور ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر شدت سے رو دی۔ یہی سوال تو اس کے دل کی دھڑکن بند کر دیتا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ واقعی کچھ ہو جاتا یا عمر بھر کا کوئی نقصان تو۔ زرش اس کے رونے پر سمیع نے پریشان ہو کر ڈرپ لگا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اس نے چہرہ اٹھا کر سمیع کو دیکھا، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی، میں ایک پل بھی نہ جی پاتی آپ کے بغیر۔ یہ اعتراف ایسا تھا کہ سمیع کو لگا رگ و پے میں ایک سکون سا سرد کرتا گیا ہو۔ بڑا جان گسر انتظار کیا تھا اس ایک اعتراف کے لیے۔ سمیع نے تسلی دینے کو ہاتھ دبایا تھا، مگر زرش کے اندر اس تسلی بڑے انداز نے کسی اور ہی انداز میں اثر کیا۔ بے اختیار ہو کر سمیع کے کندھوں پر اپنا سر رکھ کر وہ شدت سے روتی چلی گئی۔ سب کے سامنے خود کو سنبھالتے وہ تھک گئی تھی۔ اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے باتھ لیا تھا، شیمپو کیے بالوں کی نرمی ابھی بھی برقرار تھی۔ کندھوں سے پھسلتے بال سمیع احمد کے چہرے پر گرے تو ایک لطیف سے احساس نے سمیع کو چھوا تھا۔ یہ کیسی بے اختیاری تھی، محبت کے اظہار کی یہ کیسا انداز تھا، یہ قربت کا کیا عالم تھا۔ اس وقت کا تو سمیع احمد کو شدت سے انتظار تھا، مگر وقت اور جگہ نے سمیع کے اندر صورتحال کو سمجھنے کا احساس دلایا تھا۔ زری نرمی سے دوسرے ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرتے ہوئے پکارا تو بھیگے چہرے کو اٹھا کر اس نے سمیع احمد کو دیکھا۔ آپ یقین کریں، آپ کو اگر کچھ ہوتا تو میں مر جاتی۔ وہ یقین دلا رہی تھی۔ سمیع نے سر اثبات میں ہلا کر مسکرا کر اسے اپنے یقین کا لینے کا احساس دلایا، مگر آئندہ کی صورتحال کے بارے میں وہ تو سوچا ہوگا تم نے۔ سمیع احمد کا انداز ہنوز بڑا پرسکون اور تسلی آمیز تھا۔ زرش کو لگا جیسے فیصلے کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ یہ لمحے اسے بہت بھاری لگے۔ امی نے مجھ سے بات کی، انہوں نے معافی مانگی، ایک ماں اپنی اولاد کے سامنے معافی مانگے، میرے لیے یہ بڑی ذلت کی بات تھی۔ ہمارا اور ان کا تعلق ایسا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی ہر بات، ہر غلطی اور ہر لغزش کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے رشتے کی ڈیمانڈز ہی نہیں، رشتے کا تقاضا بھی ہے، جبکہ تمہارا اور امی کا تعلق اور طرح کا ہے۔ دل میں گنجائش بنانے میں وقت ضرور لگتا ہے، مگر زرش جہاں محبت ہو وہاں ایسے برداشت کرنا پڑتا ہے، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ پھر ایک گرداب میں پھنس گئی تھی۔ یہ فیصلہ اس کے لیے بڑا مشکل تھا۔ امی کو معاف کر دو زرش، وہ شدت سے لب بھینچ گئی۔ زرش آپ، وہ اس سے پہلے کہ کچھ کہنے کو لب وا کرتی، سعد اور طاہرہ بیگم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ زرش بوکھلا کر سیدھے ہوتے دوپٹے سے چہرہ رگڑتے کرسی پر بیٹھ گئی۔ زرش رکو گی یا پھر گھر جاؤ گی؟ میں جا رہا ہوں، سعد پوچھ رہا تھا اور زرش کو لگا کہ جیسے اس نے اسے بڑے مشکل فیصلے سے بچا لیا ہو۔ میں چلتی ہوں، فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ سمیع نے ایک بڑی سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی تو وہ نگاہ چرائے سعد کی طرف پلٹ گئی۔ اگلے 2-3 دن زرش کے لیے بڑی تکلیف دہ تھے۔ وہ سوچ سوچ کر الجھتی رہی تھی۔ طاہرہ بیگم کو معاف کر دینا بڑا مشکل مرحلہ تھا اور سمیع احمد کا تصور کرتی تو دل چاہتا تھا کہ سب بھول جائے، کچھ بھی یاد نہ کرے۔ یہ لمحے بڑے تکلیف دہ اور اذیت ناک تھے۔ وہ چاہ کر بھی گزشتہ اذیت نہیں بھول پا رہی تھی۔ اور سمیع احمد کی ذات ایک سایہ دار دہر تھی جس نے ہر اچھے برے وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ سمیع احمد کی اس نیکی کو وہ ساری عمر نہ بھول پائے گی۔ یہ سب کی مخالفت کے باوجود صرف اس کی خواہش پر اسے اتنی دور لاہور میں نہ صرف داخلہ لے کر دیا تھا بلکہ رہائش تحفظ حتی کا احساس دلایا تھا۔ اس جیسی کم عمر تنہا لڑکی ذات کا اس معاشرے میں اکیلے رہنا بلا سمیع کے تعاون و مدد کے بغیر کہاں ممکن تھا۔ اس کے بعد وہ چاہنے کے باوجود نہ تو ہسپتال جا سکی تھی اور نہ ہی فون پر رابطہ کر سکی تھی۔ وہ اپنے آپ سے لڑ رہی تھی۔ اگلے 2 دن میں سمیع ہسپتال سے گھر چلا آیا تو وہ نہ لاہور جا سکی اور نہ ہی کسی حتمی فیصلے پر پہنچ سکی تھی۔ اور سمیع احمد بھی اسے فیصلہ کرنے کا کہہ کر اب اس کے فیصلے کا منتظر تھا اور وہ منتظر ہی رہی کہ شاید سمیع خود سے ہی رابطہ کرے یا اس کا فیصلہ پوچھے، مگر اس کا انتظار ہی رہا۔
نویرہ اس گھر میں آ کر مطمئن سی ہو گئی تھی۔ ماما پاپا اور دیگر لوگوں سے بھی اس نے یہی تذکرہ کیا تھا کہ جو وہ سمیان سے کہہ چکی تھی، مگر یہ نہ کہہ سکی تھی کہ اب نویرہ ان لوگوں کے پاس رہے گی۔ اس نے سوچا کہ جب وہ لاہور تنہا جائے گی تو سب کو پتہ چل ہی جائے گا۔ نویرہ ماما سے کافی گل مل گئی تھی۔ اپنی اچھی اور سلجھی فطرت کی بدولت شائستہ بیگم کو وہ بہت اچھی لگی تھی۔ مہذب تو تھا ہی، بہت پیارا، جو بھی دیکھتا تھا خود بہت اسے پیار کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ماما پاپا نے نویرہ کے اس کے ساتھ یوں چلے آنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ نویرہ کو یہاں اکثر بڑا تعجب ہوتا تھا کہ زرش سسرال کے بجائے میکے میں کیوں رہ رہی ہے، اس صورت میں کہ سسرال بھی پاس ہی تھا۔ زرش سمیان احمد کے ایکسیڈنٹ کو لے کر پریشان اور الجھی ہوئی تھی۔ اس سے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا تھا، مگر جب یہی سوال اس نے شائستہ بیگم سے کیا تو انہوں نے گزرے لمحوں کی ساری کہانی سنا دی۔ نویرہ کو جان کر از حد دکھ اور افسوس ہوا۔ سسرال جا کر نہ رہنے کا زرش کا موقف درست تھا یا نہیں، مگر زرش کے حوالے پر اسے حیرت ہوئی کہ وہ کتنے دنوں سے اس کے ساتھ ہے، مگر ایک بار بھی اس نے یہ صاف ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو چکا ہے۔ وہ ہر وقت مطمئن اور پرسکون ہی دکھائی دیتی تھی۔ شائستہ بیگم نے اسے کافی دیر تک گزشتہ اور موجودہ صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے زرش کو سمجھانے اور سب بول کر اب کوئی بہتر فیصلہ کر لینے کو کہا تھا، اور نویرہ نے زرش کو سمجھانے کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ نویرہ الجھ سی گئی تھی۔ اس نے شائستہ بیگم سے حامی تو بھر لی تھی کہ وہ زرش کو سمجھائے گی، مگر وہ اسے کیسے کال کرے گی، یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ ایک لڑکی ذات کے لیے اپنے کردار سے بڑھ کر کچھ بھی اہم نہیں ہوتا، اور بات جب کردار کی آتی ہے تو وہ پھر کچھ بھی برداشت نہیں کرتی۔ وہ زرش کے احساسات سمجھ رہی تھی، مگر اب طاہرہ بیگم کا جو رویہ اور آنے والے حالات میں جو صورتحال ہو سکتی تھی اس پر وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ زرش اب کیا فیصلہ کرے گی۔ ان حالات میں جب کہ سمیان کے ایکسیڈنٹ سے زرش اس سے متعلق تمام احساسات سب کے سامنے تھے، زرش کا برتاؤ اور اپنی پڑھائی کو بھی فراموش کیے ابھی تک ادھر ہی رہنا کچھ تو ظاہر کر ہی رہا تھا۔ وہ سب سو چکا تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ اس گھر میں نویرہ کو گھر کی ایک فرد کی حیثیت مل رہی تھی۔ زرش کے کمرے میں ہی وہ ٹھہری ہوئی تھی۔ نویرہ نماز پڑھ کر کمرے میں آئی تو مہذب کو پاس ہی ہاتھ میں موبائل پکڑے زرش نہ جانے کن سوچوں میں غرق تھی۔ نویرہ کی آمد پر بھی کوئی توجہ نہ دی۔ زرش بستر پر بیٹھ کر پکارا تو اس نے چونک کر نویرہ کو دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، سوچ رہی ہوں کہ کل واپس چلی جاؤں۔ ابھی سر سے فون پر بات ہوئی ہے، کافی کلاسز مس کر چکی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے اب سمیان بہتر ہے، گھر بھی آ چکے ہیں۔ صبح پاپا کو کہتی ہوں کہ ٹکٹ منگوا دے، پہلی فلائٹ سے ہی چلی جاتی ہوں، آپ تو ادھر ہی رہیں گی۔ ماما سے اب یہ بات تو نہیں کہ صبح کر لوں گی، فکر نہ کیجیے گا۔ ماما پاپا آپ کے ادھر رہنے پر کبھی اعتراض نہیں کریں گے، آپ کی وجہ سے ان کو کافی ڈھارس رہے گی۔ سات بھائی تو سارا دن اپنے کلینک کے چکروں میں الجھے رہتے ہیں، رات کو سات بھائی آئیں گے بھی تو بھی اپنے کمرے تک محدود رہیں گے۔ نویرہ نے گہرا سانس لیا، دل سے ایک ہوک سی اٹھی، اپنوں سے دور، اپنے شہر سے دور، اجمی لوگوں میں رہنا۔ کاش اس نے اپنے خیالات کے سرکش گھوڑے کو فوراً قابو کیا، بھلا فائدہ بھی کیا تھا یہ سب یاد کرنے کا بلکہ اپنا خون جلانے کا۔ اچھی بات ہے، مگر سمیان بھائی کے مکمل سے حجاب ہونے تک تو تمہیں ان کے پاس موجود رہنا چاہیے، وہ اپنے گھر میں ہیں، ادھر ان کے پاس سب ہیں۔ نویرہ کی بات پر بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، تم ان کے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ میرا خیال ہے اب تک ماما کے ذریعے آپ کو تمام صورتحال کا اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہوگا۔ نویرہ مسکرا دی۔ ہاں آنٹی نے ساری صورتحال بتائی ہے، مگر اب صورتحال طائی امی کا رویہ سنا ہے بدل چکا ہے، وہ سب سے معذرت کر چکی ہیں۔ ہو سکتا ہے اب وہ تمہیں خود ہی اپنے گھر لینے آ جائیں۔ زرش چپ سی رہ گئی، یہی تو مصیبت تھی کہ وہ اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ طاہرہ بیگم کی زیادتیوں کو بھول جانا بڑے ضعف کی بات تھی۔ وہ ٹھہری صدا کی جذباتیوں سے کچھ بھولا نہیں جا رہا تھا۔ اسے اس حصے میں اپنا ضبط حوصلہ بہت کام لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے یہ سب برداشت کرے۔ یہ طے تھا کہ اب وہ سمیان احمد کو اپنی نادانی اور جذباتیت کے ہاتھوں کبھی بھی کھولنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، مگر طاہرہ بیگم کو معاف کرنے کا حوصلہ بھی نہ تھا۔ مجھے نہیں پتا، میں اس معاملے کو جتنا سوچتی ہوں اتنا ہی الجھ جاتی ہوں۔ نویرہ بھی اس سلسلے میں فی الحال مجھ سے کوئی بات نہ کرے۔ سمیان کے ساتھ نے مجھے عجیب دوراہے پر لا کر کھڑا کیا، میرا دل، میرے جذبات، میری سوچیں، یہ سب اس رشتے کے ساتھ بندھ گئی ہیں۔ سمیان احمد کے ضعف کا سوچوں تو اپنے آپ بہت کم اور سطحی سا لگتا ہے، مگر طائی امی کی زیادتی کو سوچوں تو دل چاہتا ہے کہ اپنے تمام جذبوں کو نوچ کر پھینک دوں کہ میرے کردار پر انگلی اٹھی تھی۔ مجھے رسوا اس حد تک کیا گیا کہ مجھے زندگی سے نفرت ہو گئی تھی۔ انہوں نے جو بھی کہا، جس کے بھی کہنے پر کیا، مگر میں تو بدنام ہو گئی نا۔ ان کی زیادتی کبھی بھول جانے والی نہیں ہے، اور مجھ میں اتنا ضعف نہیں کہ میں دل میں کدورت رکھے ہونٹوں سے مسکرا کر ملوں۔ یہ منافقت مجھ سے نہیں ہو سکتی، بہت مشکل ہے۔
نویرہ نے بڑی بے چارگی سے اسے دیکھا۔ نویرہ آپ بھی اس حصے میں مجھ سے بات نہ کرے، یوں لگتا ہے گویا زخموں سے کھرینڈ اتر رہی ہیں، پلیز کوئی اور بات کر لے۔ اس ٹاپک کو پہلے ہی سوچ کر میرا دماغ پھٹ جانے کو ہے، پلیز اب میں کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی۔ نویرہ کچھ کہنے کو الفاظ ترتیب دے ہی رہی تھی، زرش کے اس دو ٹوک انداز پر صرف سر ہلا کر مسکرا دی۔ سو جاؤ، انشاءاللہ سب بہتر ہی ہوگا۔ وہ سونے کو لیٹ گئی تھی جبکہ زرش اسی طرح نیم ذرا سی پھر سوچوں میں گم ہو چکی تھی۔ اگلے دن اس نے ماما پاپا کو کہہ دیا تھا کہ وہ لاہور واپس جانا چاہتی ہے۔ ماما نے اسے 1-2 دن مزید رکنے کو کہا تھا، مگر وہ پہلے کافی خرچ ہو گیا ہے کہہ کر انکار کر گئی تھی۔ نویرہ کو وہ فی الحال اپنے ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتی تھی، اگلی دفعہ لے جائے گی۔ نویرہ سے متعلق اس نے یہی ظاہر کیا تھا۔ ماما پاپا کو بظاہر نویرہ کے رکنے پر کوئی اعتراض نہ تھا، مگر اس کے یوں اکیلے جانے پر ماما کو ضرور تعمل ہوا تھا۔ ماما جہاز سے جانا ہے کچھ نہیں ہوتا، مگر زرش اکیلے سمیع نے اعتراض کیا تو کچھ نہیں کہیں گے، وہ صرف اتنا کہہ کر بات ختم کر گئی تھی۔ پاپا نے ٹکٹ منگوا دیا تھا، فلائٹ کا ٹائم 2 بجے کا تھا، ناشتے کے بعد ہی اس نے پیکنگ کر لی تھی۔ کافی وقت تھا اس کے پاس، 11 بجے کے قریب وہ بات لے کر سو گئی تھی۔ ارادہ تھا کہ 1 بجے تک اٹھ کر تیار ہو کر ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو جائے گی۔ وہ گہری نیند میں تھی، زور سے دروازہ پیٹنے جانے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ وہ دروازہ مقفل کر کے سوئی تھی، آپ فوراً اٹھ کر دروازہ کھولا تو نویرہ کو دیکھ کر سکون سے پلٹی، بڑی دیر تک سوئی ہو۔ اس نے وقت دیکھا، 1 بج رہا تھا، ابھی تو اس نے تیار بھی ہونا تھا۔ او نو! وہ فوراً باتھ روم میں گھس گئی تھی، منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی تو نویرہ بستر کی چادر درست کر رہی تھی۔ باہر مہمان آیا ہے، بالوں میں برش پھیرتے وہ چونکی، کون؟ تمہارے تایا ابو اور ان کی بیگم، تمہارے ماموں کی فیملی، تمہاری بہن اور بہنوئی وغیرہ۔ باقی سب کو نہیں، مگر طاہرہ بیگم کی آمد پر وہ چونک گئی تھی۔ تائی امی بھی ہیں؟ نویرہ نے پرسکون جواب دیا۔ کیوں آئے ہیں یہ لوگ؟ اس کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ نویرہ نے بغور دیکھا، شاید تمہاری تائی بیگم صلح کی پیشکش لے کر آئی ہیں۔ آنٹی اور انکل لاؤنج میں سب کے پاس ہی ہیں۔ مجھے آنٹی نے ہی بھیجا تھا کہ تمہیں اٹھا کر ادھر لے آؤں، مجھے کسی سے نہیں ملنا، میری 2 بجے کی فلائٹ ہے، بہت کم وقت ہے میرے پاس۔ وہ غصے سے کہہ کر الماری سے اپنا سوٹ نکال کر پھر واش روم میں گھس گئی۔ چینج کر کے واپس آئی تو نویرہ ادھر ہی تھی، بیگ میں اپنا ٹکٹ اور دوسری چیزوں کی موجودگی چیک کر کے اسکارف لے کر صاحبہ اچھی طرح لپیٹ کر دوپٹہ پہنو کی مرضی سے کندھوں پر جما کر پلٹی۔ تم ایک دفعہ ان لوگوں سے مل تو لو، ہو سکتا ہے مفاہمت کی کوئی راہ نکل ہی آئے۔ نہیں نکل سکتی، آج تائی امی کو اپنی بہن کی اصلیت کا علم ہوا ہے تو وہ معافی مانگنے آئی ہیں کہ ان کے پاس اب اس کے سوا کوئی اور راستہ بھی نہیں۔ اگر وہ سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتی، ہمارے گھر آتی تو شاید میں سوچتی بھی، مجھ میں اتنا ضعف نہیں کہ میں گزشتہ کے تمام حالات اور واقعات بھلا کر پھر سے خود کو پرانی زرش بنا لوں۔ سوری، آپ امی کو کہہ دیجیے گا کہ میری فلائٹ میں تاخیر ہو رہی تھی، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ موبائل بھی اٹھا کر بیگ میں رکھتے اپنا کپڑوں والا بیگ تھامے وہ باہر نکل آئی تھی۔ لاؤنج والے سائڈ کے بجائے وہ دوسری سائڈ سے ہوٹل لان میں نکل آئی تھی۔ نویرہ اس کے ہمراہ ہی تھی۔ آپ یہاں بے فکر ہو کر رہیں، میں فون کرتی رہوں گی۔ ڈرائیور کو اپنا بیگ تھما کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز پر شائستہ بیگم باہر نکلی تھی، مگر تب تک ڈرائیور گاڑی گیٹ سے نکال چکا تھا۔ زرش چلی گئی ہے کیا؟ نویرہ قریب آئی تو وہ حیران و پریشان سی کھڑی پوچھ رہی تھی۔ جی، میں نے کہا بھی تھا کہ آپ بلا رہی ہیں، مہمانوں کا بھی بتایا تھا، مگر وہ کسی سے بھی ملنا نہیں چاہ رہی تھی۔ آپ کے لیے سوری کہہ رہی تھی کہ ملے بغیر جا رہی ہوں، شائستہ بیگم نے لب بھینچے۔ زرش کی خاموشی سے خوفزدہ پہلے تھی، مگر اندازہ نہ تھا کہ وہ ان سے بھی بغیر ملے چلی جائے گی۔ ان کا دل بڑا دکھی ہو رہا تھا۔ وہ اندر آئی تو سبھی منتظر تھے، گاڑی کی آواز انہوں نے بھی سنی تھی۔ 2 بجے زرش کی فلائٹ تھی، ڈرائیور کو لے کر چلی گئی ہے، شوہر کے پاس بیٹھ کر دیر سے بتایا تو سعود احمد بھی خاموش سے ہو گئے۔ طاہرہ بیگم کے اندر کا ملال ایک دم گہرا ہوا جب سب ان کو معاف کر چکے تھے۔ وہی زرش کے اس رویے نے ازحد تکلیف پہنچائی تھی، یعنی جس کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی کی تھی، اس نے ان کو معاف کرنا تو دور کی بات، ان سے سامنا کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ ان کی آنکھوں میں شرمساری کے آنسو بڑی شدت سے گرے تو سبھی اسے دیکھ گئے۔ وہ بڑی کم وقت میں ایئرپورٹ پہنچی تھی۔ تمام مراحل سے گزرنے کے بعد جب اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھی تو وہ سر سے پاؤں تک غم زدہ تھی۔ زندگی میں پہلی بار یوں اکیلے، وہ بھی ماما پاپا سے ملے بغیر، اتنی دور تک کا سفر کر رہی تھی۔ بے شک جہاز کا سفر تھا، مگر تھی تو تنہا۔ میں پہلی بار یوں اکیلے، وہ بھی ماما پاپا سے ملے بغیر، اتنی دور تک کا سفر کر رہی تھی۔ بے شک جہاز کا سفر تھا، مگر تھی تو تنہا۔ السلام علیکم، ساتھ والی سیٹ پر آواز آئی تو وہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ ارے آپ! سرنواز فاروق کو دیکھا اسے خوشگوار حیرت نے آ لیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ پھر مسکرا کر جواب بھی دیا تھا۔ سرنواز بھی لگتا تھا اسی طرح
باغم دوڑ میں سیٹ تک پہنچے تو لاہور جا رہی ہیں، اکیلی ہیں کیا؟ جی۔ اور سامان کیسے ہیں؟ گھر والے سب ٹھیک ہیں؟ بیلٹ باندھنے کچھ دیر بعد جہاز کی رفتار نارمل ہوئی تو ایئر ہوسٹس نے کھانے پینے کو پوچھا تھا، اس نے معذرت کر لی تھی، جبکہ سرنواز نے جوس منگوا لیا تھا۔ پریشان ہے کیا؟ سامان تو ٹھیک ہے نا؟ جی بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے جہاں ہے؟ رات کو بعد جب بات ہو رہی تھی تب تو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، آپ کراچی میں ہیں۔ رمیسا کو ہی چھوڑنے آیا تھا، کافی دنوں سے وہ آنے کا کہہ رہی تھی، بس باقی کا سفر دونوں کا خاموشی سے گزرا۔ سرنواز فاروق کی موجودگی میں زرش کو اکیلے ہونے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد اس نے فون آف کر دیا تھا، پتہ نہیں اس نے غلط کیا تھا یا درست، مگر یہ سب کرنے کے بعد بھی وہ خوش نہ تھی۔ سرنواز نے ہی اسے گھر ڈراپ کیا تھا، اس نے انہیں اندر آنے کا کہا تھا، مگر وہ بڑی سہولت سے پھر کبھی پر ٹال گئے تھے۔ گھر آ کر 1-1.5 گھنٹے بعد اس نے موبائل آن کیا تھا، 5 منٹ بعد ہی کراچی سے ماما کی کال آ گئی تھی۔ یہ کیا بچپنا تھا، زرش نہ کسی سے ملی جولی، نہ کسی کو بتایا، حتیٰ کہ ہمیں بھی نہیں، اور خاموشی سے چلی گئی۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے بڑے گرم لہجے میں کہا تھا، پہلی دفعہ اس حصے میں انہیں زرش کے ہٹیلے پن پر غصہ آیا تھا، کتنی سب کے سامنے سہنا پڑی تھی۔ اگر فلائٹ کا ٹائم اتنا کم نہ ہوتا تو شاید میں رک جاتی، آپ اور ماما سے پاپا سے مل کر ضرور آتی، اس نے بھی سنجیدہ انداز میں کہا۔ زرش، اب حالات اس مقام پر ہے جہاں تمہیں اپنے اندر لچک پیدا کرنا ہوگی۔ طاہرہ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہے اور وہ سب سے نہ صرف اپنی غلطیوں کی معافی مانگ چکی ہے بلکہ وہ اب ازالہ کرنے کو بھی تیار ہے۔ ماجبہ رونے پٹنے یا ضد لگا کر اڑ جانے سے کچھ حاصل ہوتا تو سب سے پہلے 22 صاحب اور ان کی اولاد طاہرہ کو معاف نہ کرتی کہ بہرحال سب سے زیادہ نقصان انہیں بچ چکا ہوا ہے۔ زرش، تمہاری اس حرکت نے بہت دکھ دیا ہے، مجھے بڑوں کا احترام کرنا سکھایا تھا میں نے تمہیں، چاہے حالات کچھ بھی ہو، تمہارے اندر یوں بلا وجہ کی ضد کہاں سے پیدا ہو گئی ہے؟ ماما، میں سب کچھ برداشت کر لوں گی، رہ گیا ان کی غلطی کو نظر انداز کرنا تو وہ بھی میں کر لوں گی، مگر کچھ وقت لگے گا۔ ایک دم یوں سب برداشت کرنے کا نہ میرے اندر حوصلہ نہ ہی میرا ضعف اتنا بلند ہے کہ میں سب سہ جاؤں۔ ماما پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کر، میں دل میں کوئی کدورت نہیں رکھ رہی، مگر یہ بھول کر وہی پرانے تعلقات برقرار رکھنا بھی اب میرے اختیار میں نہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، اچھی بات ہے، میں نے کبھی یہی مطالبہ کیا تھا، مگر ماما میرا دل نہیں کرتا ان کا سامنا کرنے کو، ان کو دیکھنے کو یا ان سے کوئی بات کرنے کو۔ میں اس حصے میں بے بس ہوں۔ اس نے سہولت سے اپنے دل کی کیفیت کہہ سنائی۔ اس طرح تو زندگی نہیں گزرے گی زرش بچے۔ زرش کے حالات جان کر وہ ازحد متفکر ہو کی تھی۔ سامیان، اور طاہرہ میں ماں بیٹے کا تعلق ہے، جبکہ تم سے بیوی ہو، ان حالات میں کہ وہ اپنی ماں کو معاف بھی کر چکے ہیں، کچھ حالات و واقعات کو نظر انداز کر گیا ہے، تم کیا خیال کرتی ہو کہ سامیان کس کا ساتھ دے گا؟ تمہارا یہ اپنی ماں کا سوال ایسا تھا کہ زرش چپ سی ہو گئی تھی۔ اس حصے میں سامیان سے صاف و تفصیلی بات کر چکا تھا، وہ کیا چاہتا تھا وہ واضح کر چکا تھا۔ اگر سامیان نے اس حصے میں اس کے احساسات سمجھنے کی بجائے واقعی اپنی ماں کا ساتھ دیا تو اس سوال نے اس کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ ماں باپ کا فرض ہوتا ہے اولاد کو سمجھانا، تمہاری یوں چلے آنے کا کیا سامیان کا معلوم نہ ہوا ہوگا؟ اس نے کیا برا نہ مانا ہوگا؟ بے شک ہم لوگ باقاعدہ تمہیں اس کے ساتھ رخصت کر چکے ہیں، مگر یہ مت بولو کہ کراچی سے اسلام آباد اور پھر وہاں سے لاہور جانا صرف تمہاری ضد تھی۔ سامیان کا یہ فیصلہ نہ تھا۔ شائستہ بیگم نے ایک اور حقیقت اس کے سامنے لا کھڑی کی تھی، تمہارے پاپا بھی تمہارے اس عمل کو ناپسند کیا ہے۔ نفیس آپا، بھائی صاحب سب کی موجودگی میں تمہارے ملے جلے بغیر چلے جانے کا بتاتے کتنی شرمندگی ہو رہی تھی ہمیں۔ ماما پلیز، میں پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہوں، آپ لوگ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، مجھے کسی کی بات نہیں سنی۔ زرش کو اپنے احساسات جذبات کی عزت پاتے محسوس ہوئے تو وہ چیخ گئی۔ زرش، ماما کو اس کے رویے پر ازحد دکھ ہوا، کیوں خود کو تنہا کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ اتنی محبتوں رشتوں و چاہتوں کی موجودگی میں خود کو اکیلا کیوں کر رہی ہو؟ تم ہماری اولاد ہو، سب سے چہیتی بیٹی ہو ہماری، ہم کیسے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ سکتے ہیں؟ ایسا نہ کہو، تم غلطی کر رہی ہو، تمہیں اس عمل سے باز رکھنا سمجھانا ہمارا فرض ہے۔ کل کو سامیان بھی بے پناہ محبت کے باوجود تمہارے کہنے پر تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا تو کیا کرو گے؟ ایسا نہ کرو ورنہ پچھتاوے ساری عمر مقدر بن جاتے ہیں۔ طاہرہ بیگم کی مثال تمہارے سامنے ہے، کچھ تو کرو۔ کچھ دکھ اور کچھ غصے سے کہتے انہوں نے سمجھا تو زرش لب بھیج گئی۔ وہ ماما اور سمیت احمد کی سبھی باتوں کو سمجھتی بھی تو تھی، سمجھتی تو بھی اس کے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ طاہرہ بیگم کو موجودہ حیثیت سے قبول کر لیتی۔ بہت مشکل تھا، ماما اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، سمجھا رہی تھی، اور زرش کو اپنا ذہن موفوطہ محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ماما نے کال ڈراپ کر دی تھی اور وہ سوچوں کہ ایک ایسے بمن میں الجھ گئی تھی جہاں اسے سب فراموش کرنے کے لیے بڑی ہمت اور برداشت کی ضرورت تھی، اور یہ سب وہ کبھی نہ کر سکتی تھی۔ خالدہ بیگم چند دن ہسپتال میں ہی رہ کر دوبارہ گھر آ گئی تھی۔ نویل کے سارے حواس ٹھکانے آ چکے تھے، اسے رہ رہ کر اپنے رویوں پر پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر اب ازالے کی کوئی صورت نہ تھی، غیر کے ملنے کی کوئی صورت دکھائی نہ دے رہی تھی، ہر حربہ ہر کوشش ناکام رہی تھی۔
زبیدہ بیگم اور حمید صاحب حالدہ بیگم کی عیادت کو گئے تو پیچھے رمشا گھر میں اکیلی تھی. شام کا وقت تھا. پھپھو کی عیادت پر اس نے جلدی کھانا پکا لیا تھا. فارغ بیٹھی ان لوگوں کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی مگر کوئی بھی ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا. وہ انتظار سے اکتا کر ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی تو بیل ہونے لگی. جا کر گیٹ کھولا تو رضا کو دیکھ کر سکون کا سانس لیا. اکیلے گھر میں اب اسے خوف آنے لگا تھا. کہاں تھے تم سارا دن؟ خاموشی سے اندر بڑھا تو پیچھے سے سوال ہوا. وہ بھی ساتھ ہی تھی. وہ اسے ایک نظر دیکھ اپنے کمرے کی طرف چل دیا. وہ دوبارہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے تھی. امی کہاں ہیں؟ رمشا نے دیکھا. وہ چینج کر کے منہ ہاتھ دھو چکا تھا. نبیل بھائی کے ہاں گئی ہوئی انکل کے ساتھ. نبیل کا نام سن کر وہ لب بھیج کر. نبیل اس کی شکل دیکھنے کا بے روادار نہ تھا اور وہ کھانا کھاؤ گے اسے پلٹے دیکھا. وہ پوچھا کیا بقایا ہے؟ وہ اب تنہا کمرے میں ہی کھانا کھاتا تھا. رک کر پوچھا رہنے دو، جب سب کھائیں گے تو میں بھی کھا لوں گا. رمشا بتانے لگی تو وہ ٹوکا واپس کمرے میں چلایا. آج کل خود احتسابی کے عمل سے گزر رہا تھا. اسے رمشا اس رات کا اتنا کچھ سنا گئی اور جواب میں وہ کچھ کہہ بھی نہ پایا تھا. حتیٰ کہ اس کے الفاظ کی نفی تک نہ کر پایا تھا. وہ تو اپنی نظروں سے گر گیا تھا. کسی سے کیا گلہ کرتا؟ رمشا کے نزدیک وہ شارق زمان سے دنیا داری کے لیے معافی مانگ کر اب نیا کھیل کھیل رہا ہے، جبکہ اس نے شارق سے معافی خلوص دل سے مانگی تھی، دنیا داری کے لیے نہیں. رمشا تو ایک طرف اس کی ماں باپ بھی اس سے بزن ہو چکے تھے. ہاں وہ کمزور انسان واقع ہوا تھا. محض جذبات میں بہہ کر اس نے کتنے لوگوں کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا. یہ سچ تھا. اس نے محض رمشا کی ضد میں آ کر وہ سب نہیں کہا تھا. اس نے اگر رمشا کی ضد میں آ کر ہی وہ سب کرنا ہوتا تو بہت پہلے کرتا. زندگی میں اسے بڑے موقع ملے تھے، نواز اور نمیرہ کی منگنی کے اور ان کا وقفہ، نواز کے چلے جانے کے بعد کا دورانیہ، نمیرہ کی شارق سے شادی کے بعد کے اوقات. اسے بہت سے مواقع ملے تھے مگر اس کی نیت کبھی خراب نہ ہوئی تھی. اس کی نیت تو تب خراب ہوئی تھی جب نواز، فاروق اور رضیہ چچی کے درمیان ہونے والی گفتگو سن کر وہ ششدر رہ گیا تھا. اگر وہ سب کچھ کر سکتا ہے، خاندان میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو سکتی، تو وہ بھی نمیرہ کو حاصل کر سکتا تھا. اس کے خیالات میں پختگی تب آئی جب گولی لگنے سے شارق ہسپتال میں ایڈمٹ تھا اور وہ عیادت کو گیا تھا. تو وہاں نمیرہ اور شارق کی گفتگو دروازے کے باہر کھڑے سن کر اور پھر نمیرہ کو گھر تک چھوڑتے ہوئے اس نے بہت کچھ سوچا تھا مگر ارادوں پر اتنا مضبوط نہ تھا. رمشا تو محض ایک بہانہ بنی تھی اس کے اندر کے غبار کو باہر نکالنے کا. وہ نمیرہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا ہر قیمت پر. خود کو شارق زمان سے بہتر اور نمیرہ کے 1000 درجے قابل سمجھتا تھا. اور اس رات رمشا سے جھگڑا تو محض بہانہ تھا. اس نے اپنے اندر پکتے لاووں کو اس رات باہر نکلنے کی راہ دکھائی تھی. اس نے شارق زمان سے چند جھوٹ اور کچھ سچ سمیت نمیرہ کی بدقسمتی کا کھیل کھیلنے کا آغاز کیا تھا. شارق نے اس کی توقع کے عین مطابق رد عمل دیا تھا مگر نمیرہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کرتے، نمیرہ کی آنکھوں میں اپنے لیے زمانے بھر کی نفرت دیکھتے دل بے اختیار لرز اٹھا. بے انتہا ندامت ہوئی تھی مگر دل پھر بھی نمیرہ سے دستبرداری کو نہیں مانا تھا. بعد کے حالات سب کے سامنے تھے اور اب نمیرہ گھر چھوڑ کر جس طرح گئی تھی اور شارق کا اس کے معافی مانگنے پر جو رد عمل تھا، اس نے اس کے دل میں کی ساری خوش فہمیاں دور کر دی تھی. وہ دل سے دعا گو تھا کہ نمیرہ واپس آ جائے. وہ جہاں کہیں بھی ہو پوری عزت اور آبرو کے ساتھ باحفاظت رہے. سارا دن خود سے لڑتے الجھتے، سمیر کی عدالت کے جواب دیتے اپنا آپ اب شل ہو چکا تھا. اس وقت بھی وہ آنکھوں پر بازو رکھ اپنی ذات کی جنگ لڑ رہا تھا. ماں باپ اس سے ناراض تھے. حمید صاحب تو اسے سامنے دیکھتے ہی نفرت سے منہ موڑ لیتے تھے. زبیدہ بیگم شوہر کی نفرت سے منہ تو نہیں پھیرتی تھی مگر اس سے بولتی بھی نہ تھی. 3 وقت کا کھانا خاموشی سے اس کے کمرے میں رکھ جاتی تھی اور دیگر ضروریات بھی ایسی ہی پوری ہو رہی تھی. رہ گئی رمشا تو اس کی نفرت اس کے سامنے تھی. کبھی وہ بڑی محبت سے اس کی منتظر رہا کرتی تھی اور اب نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی. اسی طرح بیٹھے بیٹھے کے کمرے میں ہونے والی کھٹکے پر سر اٹھا کر دیکھا. زبیدہ بیگم تپائی پر کھانا رکھ رہی تھی. کھانا کھا لو. وہ ان کو بغور دیکھ رہا تھا. کھانا رکھ کر سیدھی ہوئی تو اسے اپنی طرف متوجہ پا کر زبان سے کہہ دیا، ورنہ وہ اب زبان کا استعمال بہت کم کرتی تھی. امی. وہ باہر نکلنے لگی تھی. اس پکار پر پلٹ کر دیکھا. بڑی سنجیدہ نظریں تھی. ملامت کرتی ہوئی وہ اٹھ کر ان کے پاس چلا آیا. میں برا ہوں، بہت برا کر چکا ہوں. مجھے ملامت کرے، برا بھلا کہہ لے مگر یہ چپ کی مار نہ دے. پلیز کچھ تو کہا کرے. وہ ماں باپ کی اس رویے سے چند دنوں میں ہی غصہ ہار گیا تھا. کیا بات کروں تم سے؟ تمہاری صورت دیکھتی ہوں تو نمیرہ کی پاکیزہ صورت یاد آتی ہے. کیا قصور تھا اس بچی کا؟ کتنی بد نصیب ماں ہوں میں. کسی کی آہیں میری اولاد کی وجہ سے ہیں. حالدہ بھابی کی حالت دیکھی نہیں جاتی؟ ان کی آنکھیں خشک نہیں ہوتی؟
اس ماں کے دل سے میری اولاد کے لیے نہ جانے کیسی آہیں نکلی ہوں گی، ایک ہی تو اولاد ہے میری، کیا 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 تو نے رضا، زندگی امتحان بنا دی ہے تو نے۔ وہ ابھی حالہ بیگم کو دیکھ کر لوٹی تھی، دل پواڑے کی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، اور ایسے میں رضا کا لٹا پٹا انداز دیکھا ان کا دل ٹوٹنے کو چاہ رہا تھا۔ کتنی منٹوں برادروں سے مانگا تھا، کیا اس دن کے لیے ان کا دل گڑیا زاری کرنے کو چاہ رہا تھا۔ دعا کرو نویرہ کو پتہ چل جائے، نبی شارق نواز بھی کوشش کر رہے ہیں اللہ بچی کو ساتھ خیریت اور عزت کے گھر واپس لائے۔ وہ اپنی آنکھوں سے بہہ جانے والے اشک دوپٹے سے صاف کر دی، کمرے سے نکل گئے تھے۔ رضا ماں سے ہزار باتیں کرنے کی آس میں خالی ہاتھ کھڑا رہا تھا، یہ اس کا اپنا بویا تھا جو وہ کاٹ رہا تھا، پھر کس کو الزام دے اور کیوں دے۔ نویرہ کے تصور نے پھر دل کو دنیا بھر سے اچاڑ کر ڈالا تھا۔ اگلے دن اس نے سمیع احمد کے نمبر پر کال کی تھی، مگر سمیع نے کال ریسیو نہیں کی تھی۔ اس نے میسیجز بھیجے مگر ان کا بھی کوئی جواب نہ ملا تو وہ پریشان ہونے لگی۔ اس کے بعد تو وہ روزانہ اٹھتے بیٹھتے مسلسل رابطہ کرتی رہتی تھی، مگر سمیع احمد نے بھی گویا کال ریسیو نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ جو دن گزرے تو اس کی پریشانی بڑھنے لگی تھی۔ کراچی ماما سے مسلسل رابطہ تھا، نویرہ سے بھی روزانہ بات ہوتی تھی، مگر سمیع سے ہنوز بات نہ ہو سکی تھی۔ 3-4 دن مسلسل ایسا ہوا تو پھر اس نے بھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے بعد میں آنے والے دنوں میں خود بھی رابطہ نہ کیا تھا اور نہ ہی سمیع نے ایسی کوشش کی۔ وہ اکیلی یہاں آئی تھی، طاہرہ بیگم بطور خاص اس سے معافی مانگنے آئی تھے، مگر اس نے ان سے ملنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔